اس کو نہ سمجھنے کے ناطے آپ نے اس کو وہاں سے نکال کر کے دوسری چیز میں لگا دیا. ایک انسان دکان کھول کر کے بیٹھا ہے, وہ اگر دکان کھول کر کے دکان کو چلاتا رہے تو اپنے ایک گھر کو پال رہا ہے, اور اسی میں سے کچھ پیسہ بچا کر کے اللہ کے راستے میں بھی کیا کرتا ہے, وہ خرچہ کرتا ہے, جس سے دعوت کا کام بھی بآسانی, اس لیے کہ دعوت کا کام بھی میرے بھائیوں ضرورت ہے, گاڑی بلا پیٹرول کے بلا بنزین کے نہیں چلتی. اب آپ بتائیں کہ ایک ہی انسان ہے, پورے گھر کو وہ چلا رہا ہے, ذمہ داری اس کے اوپر ہے. اب آپ کہیں دکان بند کرو اور چلو دعوت کے فلاں کام میں, اور اس نے دکان بند کر دیا, پورا گھر کیا ہے, پریشان ہے. دعوت کے راستے میں جو آمدنی تھی, اگر وہ انسان وہی دکان پر بیٹھتا اور اس کے ذریعہ دیا ہوا جو پیسہ تھا, اس پیسے کے ذریعہ آپ دو انسان جو اس سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے لیکن فارغ بیٹھے تھے, ان کو آپ نے دین کے کام میں لے لیا ہوتا تو اس سے دعوت کا کام اور زیادہ اتم طریقے سے ہوتا. تو انسان مقصد شریعت کو نہ سمجھے اور غلو کا راستہ اپنائے تو یہ انسان کی جہالت کی کیا ہوتی ہے, دلیل ہوتی ہے. میرے بھائیو اور دوستو, دوسری قسم ہے غلو کی, کہ انسان شریعت کے متعین کردہ حدود سے ناواقف ہو اور جس کی بنیاد پر انسان واجب کو مستحب قرار دے دے یا اس کے الٹا. مثال کے طور پر ایک انسان دلائل کو نہیں سمجھتا, اب وہ نماز کے درمیان ٹوپی لگانے کا حکم کیا ہے, اتنا شدت ایک برتتا ہے کہ مسجدوں میں رکھی ہوئی پلاسٹک کی گندی ٹوپیاں دوران صلاۃ کوئی انسان نماز سر کھول کے پڑھ رہا تو لا کر کے اس کو دوران صلاۃ پہنا دے اور اس کے نماز میں تشویش کا کیا ہو جائے, باعث ہو جائے. اور وہ بھی اسی قدر نادان جاہل, جب نماز سے وہ نکلا تو اس نے چڑھ دوڑا اور کہا کہ بالکل نماز کیا نام ہے, بنا ٹوپی کے ہو جاتی ہے, جبکہ ٹوپی لگانا, سر ڈھکنا یہ سنت رسول بہرحال ہے. تو انسان کسی واجب کو مستحب کر دے, یعنی جس کو جتنا حق ہے ٹائم دینے کا اس سے زیادہ اس کو اہمیت دی جائے, یہ غلو کی کیا ہے, دیر ہے میرے بھائی اور دوستو. اور چند تیسری قسم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان غلو کی تعریف میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ انسان چند نصوص کو سامنے رکھ کر کے حکم صادر کر دے اور دوسرے نصوص کا اس کو علم نہ ہو. مثلا قرآن مجید کی ایک آیت کو لے لو, علمک ما لم تکن تعلم, کہ اے نبی ہم نے آپ کو وہ باتیں سکھائی جو نہیں جانتے تھے, اور سکھانے میں غیب کا علم ہے. اس ناطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب تھا تھے. میرے بھائیو اور دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے تھے. قرآن مجید کی دوسری آیات سے آپ نے منہ چرا لیا, ایک دلیل کو آپ نے سامنے رکھا اور آپ نے دھڑ سے امت کو ایک غلط عقیدے کی طرف کیا کر دیا, پھیر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا جاننا یہ الگ چیز ہے. غیب کی باتیں اللہ کے رسول کو بذریعہ وحی جو بتائی گئی تھی اس کا جاننا ایک الگ چیز ہے, اور غیب کا عالم ہونا ایک الگ چیز ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں, میں نے آپ سے فرمایا کہ جہالت کی بنیاد پر یہ چیزیں جنم لیتی ہیں. کتنا ٹائم باقی, 10 منٹ اور باقی, چلیں ٹھیک ہے. جہالت یہ شر و فساد کا منبع و مصدر ہے. جہالت ہی کی بنیاد پر تمام قسم کی برائیاں جنم لیتی ہیں. یہ چوتھی چیز ہے میرے بھائیوں. آپ جانتے ہیں کہ انسان کی حیثیت اس دنیا میں کیا ہے, انسان اس دنیا میں کس لیے آیا, شر و فساد برپا کرنے کے لیے آیا یا بھلائی کو پھیلانے کے لیے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ انسان اس دنیا میں ہرگز شر و فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آیا. اس کی حیثیت اس دنیا میں کیا ہے, مصلح کی ہے. اس کی حیثیت اس دنیا میں کیا ہے, اس لیے آیا ہے کہ وہ اصلاح کا کام کرے, اور اصلاح کا کام ممکن اسی وقت ہوگا جب وہ اپنے آپ کو علم کے زیور سے کیا کرے گا, آراستہ کرے گا. جہالت کی تاریکیوں سے کیا کرے گا, اپنے آپ کو دور کرے گا. خالق و مالک کو اپنے کیا کرے, جان سکے, پہچان سکے اس کا کیا مقصد ہے, تب جا کر کے اسے اصلاح کا کام ہوگا. ورنہ شر و فساد کیا ہے, لازم ہے. میرے بھائی اور دوستو, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوط کی قوم کے بارے میں, انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم تجہلون. قوم لوط کے اندر یہ برائی, ہم جنس پرستی کی, آدمی کے ساتھ بدفعلی کرے, یہ برائی جنم پائی. قرآن مجید کہتا ہے ان کی جہالت کی بنیاد پر. جاہل تھے وہ لوگ, کس بات سے جاہل تھے, بے خبر تھے وہ کس بات سے, یوم جزا اور آخرت سے. انہوں نے دنیا کو بس انجوائے کا وقت سمجھا, کہا دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے ہم آئے ہیں, مر جائیں گے, کوئی کون جانے کیا ہوتا ہے. اگر ان کا یوم آخرت پر, یوم جزا پر ایمان ہوتا, اللہ کی ذات کو تسلیم کرتے, نبیوں کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغامبر تسلیم کرتے, تو اس گناہ سے قریب نہیں جانتے. قرآن مجید فرماتا ہے انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء, اپنی شہوت کی تسلی کے لیے, اس کو پورا کرنے کے لیے تم انسانوں کے پاس آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر کے. انکم بل انتم قوم تجہلون, تم کیا ہو, جاہل قوم ہو. میرے بھائیو اور دوستو,
آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان اگر آخرت کے مسائل کو سامنے نہ رکھے، صرف دنیاوی مسائل کے سامنے رکھے، تو زنا جیسے گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ شادی ایک طرح سے بندھن ہے۔ ایک انسان مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی اگر چوری چھپے اس قسم کا کوئی گناہ کرتا ہے تو گویا رشتے میں کیا کرتا ہے؟ بے ایمانی کرتا ہے۔ اگر یہی چیز سامنے وہ رکھ لے کہ اگر آپ نے دوسرے کے بیٹی کے ساتھ بے ایمانی کی تو آپ کی بیوی یا بیٹی کے ساتھ یہ دغا ہو سکتا ہے، تو انسان اس گناہ کے قریب نہ جائے۔ جہالت کی بنیاد پر انسان اپنے جذبات پر مغلوب ہو جاتا ہے اور چند منٹ کی لذت کو جو گناہ کے ذریعہ سے اسے حاصل ہوتا ہے، آخرت کی ابدی لذت پر کیا کرتا ہے؟ فوقیت دے دیتا ہے۔ اگر ایک انسان سمجھدار ہوتا، اس کے پاس عقل ہوتی، تو چند منٹ کی لذت کے لیے آخرت کی ابدی لذت کو کبھی بھی ہمیں وہ اپنا خراب نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کی چیزیں کس سے پیدا ہوتی ہیں؟ جہالت کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رب السجن قال رب السجن احب الی۔ انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ، قید خانہ میرے لیے بہترین جگہ، مما یدعوننی الی، اس کام کے بالمقابل جس گناہ کی طرف وہ ہمیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تیری توفیق سے عورتوں کا مکر مجھ سے رکا نہ ہوتا تو میں بھی گناہ کر ڈالتا، اصبو الیہن واکن من الجاہلین، اور کیا ہو جاتا؟ گویا اس طرح کی غلطی کون کرتا ہے؟ جاہل کرتا ہے۔ تو جہالت کی پیداوار کیا ہے؟ تمام گناہ ہیں، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ لواطت ہو، اور یا اس طرح کی اور دیگر چیزیں۔ میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ ایک غیرت مند انسان جس کے یہاں عفت و پاک دامنی کی قدر و قیمت ہوگی، وہ زنا کے قریب ہرگز نہیں جا سکتا۔ اپنے نفس کے لیے ایسے مقام کو انسان اختیار کرے جو مقام اس کو دنیا کی نگاہوں میں، اللہ کی نگاہوں میں، رسول کی نگاہوں میں، شریعت کی نگاہوں میں حقیر بنا دے۔ وہ انسان اس مقام کے قریب اگر اس کے پاس عقل ہوگی تو وہ انسان کبھی قریب نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم قوم جاهلون۔ برادران یوسف، تمہیں کیا معلوم نہیں تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا؟ باپ سے تم نے وعدہ کیا کہ اس کو لے کر کے مصر سے اپنے ساتھ ضرور آؤ گے، لیکن تم نے باپ کا وعدہ چھوڑا۔ تم کیا تھے؟ انتم قوم جاہلون، تم جہالت کی بنیاد پر یہ کام کیے۔ کیا جہالت تھی؟ آپ ذرا دیکھیے کہ خود بھائی بھائی کو پھینک دیا۔ یہ کس کی پیداوار ہے؟ جہالت کی۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ میرے باپ کی نگاہ میں میرے بھائی کا جو مقام اور مرتبہ وہ میں حاصل کر لوں۔ حالانکہ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ میرا بھائی جس ناطے جن خوبیوں کی بنیاد پر باپ کی نگاہ میں محبوب بنا ہے، انہی خوبیوں سے میں نہیں ہو جاؤں، باپ کی نگاہ میں کیا ہو جاؤں گا؟ عقل یہ کہتی تھی، علم یہ کہتا تھا، سمجھ کی بات یہ تھی، لیکن نہیں، ایک بھائی نے بھائی کو کنویں میں ڈال کر کے جہالت کا بھرپور کیا ثبوت دیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، دوسری جہالت ان کے یہاں کیا تھی؟ اپنے بوڑھے باپ کو کس بیانی کے ذریعہ ان کا دل کیا دکھایا۔ تیسری جہالت کیا تھی؟ لخت جگر کو اس کے باپ سے کیا کر دیا؟ جدا کر کے ان کو تکلیف پہنچائی۔ یہ سارا کام کس بنیاد پر پیش آیا؟ جہالت کی بنیاد پر پیش آیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ شراب نوشی، قمار بازی، سود خوری، رہزنی، آوارگی، چوری، یہ تمام کے تمام کام انسان جہالت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ میرے بھائی، آپ ذرا سوچیں کہ ایک انسان کے پاس اگر علم ہوگا، سمجھ ہوگی، تو ایسی چیز کیوں پیے گا جس کو پینے کے بعد وہ اپنی ماں اور بہن کے اندر تمیز نہیں کر پاتا ہے؟ ماں کو گالی اسی انداز سے دے جس طرح سے ایک عام عورت، ایک انسان اگر اس کے یہاں علم ہوگا، سمجھ ہوگی، جہالت کی بنیاد پر یہ انسان ایک کام کرتا ہے۔ تو میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے، بات کو مختصر کرتے ہوئے، چونکہ شیخ محترم نے ہمیں ورقہ بھی بھیج دیا ہے کہ ٹائم بڑا مختصر ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہالت ہی کی پیداوار ہے۔ تمام کے تمام جرائم جہالت کی بنیاد پر جنم لیتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، غور سے سننا۔ جہالت ہی کی وجہ سے دہشت گردی جنم پاتی۔ کیا جنم پاتی ہے؟ جہالت ہی کی وجہ سے دہشت گردی جنم پاتی۔ کون نہیں جانتا کہ آج عالم اسلام درد و کرب سے کراہ رہا، فتنوں و فساد کا عالم ہے، نہ کسی کی جان معلوم محفوظ، نہ مال محفوظ۔
ایک زخم مندمل نہیں ہوتا، دوسرا ہرا بھرا نظر آتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج یہ سارے کام جو کچھ ہو رہا ہے سب کا سب خدمت اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انسانی جانوں کا ضیاع، ان کے جان و مال کی تباہی، سرکاری املاک کو تباہ کرنا، یہ کون سی دین کی خدمت ہے جو اسلام کے نام پر انجام دیا جا رہا ہے؟ ایک شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے گھر سے نکلتا ہے تاکہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دوا لے آئے، کسی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، دہشت گردی کا شکار ہو جاتا ہے، بوڑھے باپ کو اپنے بیٹے کی لاش آتی ہے دوا کی جگہ پر۔ یہ اسلام